بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما عائشہ پر لگی تہمت کا یہ واقعہ اس قدر نازک اور حساس نوعیت کا ہے کہ بچے اس سے دور رہیں۔ کمزور دل والے اور کمزور ایمان والے دونوں اس واقعہ سے دور رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ زیر نظر ویڈیو میں اس واقعے سے متعلق تمام تر تفصیلات اور جزویات بخاری شریف کی احادیث کے الفاظ میں بیان کی گئی ہیں، اور اما عائشہ نے یہ تفصیلات حدیث میں از خود بیان کی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4141 میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پورا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ واقعے کی نزاکت اور حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقعے پر تبصرہ کرنے اور کمنٹری کرنے سے اجتناب کیا گیا ہے، بلکہ ہو بہو عین بعین اما عائشہ کے اپنے بیان پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر جانے کا قصد فرماتے تھے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرہ ڈالتے تھے۔ اس زوجہ محترمہ کا نام قرے میں نکلتا تھا، اس کو ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ قرے میں میرا نام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ہمراہ لے گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب پردے کی آیات نازل ہو چکی تھیں، چنانچہ میں پردے کے ساتھ اونٹ کے ہودج میں سوار ہو کر آتی جاتی تھی اور اتاری جاتی تھیں۔ غرض یہ کہ جب ہم رسالت مآب کے ساتھ جنگ سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا، تو میں رفع حاجت کی غرض سے گئی اور لشکر سے دور نکل گئی۔ واپس آئی، جب سوار ہونے کے لیے اپنی سواری کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ہار جو خزف یمنی کا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر پڑا تھا۔ میں فوراً واپس لوٹی اور ہار تلاش کرنے لگی۔ اس میں مجھے دیر ہو گئی۔ جن لوگوں کے سپرد مجھے ہودج میں سوار کرنے کا کام تھا انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور سمجھے کہ شاید میں اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں کیونکہ غذائیں سادہ کھائی جاتی تھیں، اس لیے ہودج اٹھانے والوں کو کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ دوسرا میں بہت کمسن تھی۔ اس کے بعد وہ سب اونٹ لے کر چل دیے۔ مجھے ہار اس وقت ملا جب لشکر اپنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اس خیال سے کہ جب لوگوں کو میرے رہ جانے کی خبر ہوگی تو وہ ضرور تلاش کرنے واپس آئیں گے۔ میں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیزیں اٹھاتے ہوئے آئیں۔ وہ صبح کو جب قریب پہنچے تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ وہ پردے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے منہ چھپا لیا۔ اللہ کی قسم ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کوئی بات ان سے سنی تھی۔ حضرت صفوان نے اونٹ کے دستوں پا باندھ دیے اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی۔ صفوان آگے آگے اونٹ کھینچتے ہوئے چل رہے تھے اور ہم دوپہر کے قریب شدت کی گرمی میں لشکر میں پہنچ گئے۔ اس وقت قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور وہ سب ٹھہرے ہوئے تھے۔ پھر جسے تہمت لگا کر ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ ان بہتان بازوں میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، ان کے ساتھ مصطح بن اساسہ اور حسان بن ثابت شامل تھے۔ اگرچہ حضرت حسان بن ثابت نے تہمت لگائی تھی مگر حضرت عائشہ ان کو برا کہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت آخر العمری میں نابینا ہو گئے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ ان کے نابینا ہونے کو اللہ کی جانب سے سزا ملنے سے تعبیر کیا کرتی تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے اشعار میں شان نبوت بیان کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں معاف کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں مدینے میں 1 مہینہ بیمار رہی اور لوگوں میں تہمت کے متعلق بات چیت ہوتی رہی اور میرا شک بڑھتا رہا۔ اس وجہ سے میرا شک زیادہ بڑھتا رہا کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری میں پہلے کی طرح مہربان نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لاتے تھے اور صرف اتنا دریافت کر کے چلے جاتے تھے کہ اب تم کیسی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کی وجہ سے میری بیماری میں اضافہ ہوتا گیا۔ البتہ میں تہمت کے اس طوفان کی شدت سے بے خبر تھی۔ غرض جب مجھے کچھ صحت نصیب ہوئی تو میں مصطح کی ماں کے ساتھ راتوں کو رفع حاجت کے لیے جایا کرتی تھی۔
یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے تھے اور ہم عربوں کی قدیم عادت کی طرح اس کام کے لیے جنگل میں ہی جایا کرتے تھے۔ میں اور مصطح بن اثاثہ کی ماں جنگل میں گئیں۔ واپسی پر مصطح بن اثاثہ کی ماں کا پاؤں کسی چیز میں الجھا تو وہ گرنے لگیں، تو انہوں نے کہا مصطح تم برباد ہو، اور میں نے ان سے حیرانگی سے کہا ارے تم مصطح کو کیوں برا بھلا کہتی ہو، وہ تو جنگ بدر میں بھی شریک تھا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، تم نے مصطح کی بات نہیں سنی؟ میں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تو اس نے وہ بات بیان کی۔ یہ سن کر میری بیماری دگنی ہو گئی۔ میں گھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے سلام علیک کیا۔ بعد میں مجھ سے پوچھا، فرمایا کیسی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے میرے والدین کے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے، میرا خیال تھا کہ میں ان کے پاس پہنچ کر اس بات کی تحقیق کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا کر دی۔ میں گھر آئی اور اپنی ماں سے کہا ماں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تم اس کا غم مت کرو، یہ تو شروع سے ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ جب کسی خوبصورت عورت کی سوکنے ہوں اور شوہر کو اس سے زیادہ محبت بھی ہو تو اس قسم کے فریب نکلتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگ ایسی باتیں منہ سے نکالنے لگیں۔ خیر میں ساری رات روتی رہی اور صبح ہو گئی، نہ آنسو تھمے اور نہ نیند آئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وحی الہی آنے میں دیر لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ کو بلایا اور اس معاملے میں مشورہ کیا۔ حضرت اسامہ جو ازواج مطہرات کی پاک دامنی سے واقف تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ آپ کی بیوی ہیں، انہیں اپنے پاس ہی رکھیے، میں ان میں کوئی برائی نہیں دیکھتا۔ پھر حضرت علی وجہ الکریم نے مشورہ دیا کہ آپ بریرہ خادمہ سے دریافت کیجئے، وہ سب کی سب بیان کر دے گی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ خادمہ کو طلب کیا اور فرمایا اے بریرہ، عائشہ کی کوئی بیچہ بات اگر تجھے معلوم ہو اور تو نے دیکھی ہو تو اس کو بیان کر۔ بریرہ خادمہ نے جواب دیا اس اللہ قدوس کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر معبوس فرمایا ہے، میں نے عائشہ میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہاں وہ نہایت کم سن لڑکی ہے اور اس کے بھولے پن کی یہ حالت ہے کہ آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر وہ آٹا کھا جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں سارا دن روتی رہی، نہ آنسو تھمے نہ نیند آتی تھی اور والدین بھی کبیدہ خاطر تھے۔ میں 2 دن رات برابر روتی رہی اور میں سمجھنے لگی کہ اب میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے ماں باپ پاس موجود تھے۔ اتنے میں انصار کی ایک عورت گھر آئی اور وہ بھی رونے لگے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور سلام کرنے کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے، ورنہ ابھی تک اس دن سے پہلے میرے پاس کم ہی تشریف فرما ہوتے تھے۔ تہمت کے بعد 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے رہے اور میرے بارے میں کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا اے عائشہ مجھے تمہاری نسبت اس قسم کی اطلاع ملی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ عنقریب قریب تمہاری بے گناہی ظاہر فرما دے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور مغفرت چاہو، اس لیے کہ بندہ اگر اپنے گناہ کا اقرار کر لے اور پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بات ختم کر چکے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آنسو فوراً بند ہو گئے اور ایک آنسو بھی نہیں رہا۔ پھر میں نے اپنے والد سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دیں، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجئے، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ جب میں نے جواب سے عاجز دیکھا تو خود ہی جواب دینا شروع کیا، حالانکہ میں اس وقت کم عمر تھی اور قرآن بھی کم ہی جانتی تھی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سنا اور وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جم گئی اور میری طرف سے شبہ پیدا ہو گیا، اور اگر میں اپنی بے گناہی کا بیان کر دوں تو آپ میری بے گناہی کو سچا نہیں جانیں گے، اور ہاں اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور میں حقیقت میں اس سے پاک ہوں تو آپ مانیں گے۔ اللہ گواہ ہے کہ اب
آپ کی اور میری وہی حالت ہے جو حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب کی تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا اب یہی بہتر ہے کہ اچھی طرح صبر کیا جائے۔ یہ کہہ کر میں نے منہ گھما لیا اور بستر پر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور وہ میری بے گناہی ظاہر کر دے گا، مگر مجھے یہ خیال نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی کوئی آیات جاری کی جائیں گی اور پھر وہ قیامت تک پڑھی جائیں گی، کیونکہ میں اپنی حیثیت کو اتنا ہی سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق کلام فرمائے گا۔ ہاں، یہ امید تھی کہ رسول پاک کو خواب میں میرے متعلق کچھ معلوم ہو جائے گا جس سے میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ابھی اٹھے بھی نہ تھے اور نہ گھر کا کوئی آدمی باہر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی حالت طاری ہو گئی، جیسا کہ وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ یہ سختی کلام پاک کے وزن کی وجہ سے ہوتی تھی جو آپ پر اترتا تھا کہ سردی کے ایام میں بھی جسم مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ غرض جب وحی کی حالت گزر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور سب سے پہلے یہ بات فرمائی کہ عائشہ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی ہے۔ میری ماں نے کہا فوراً اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کروں گی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 آیات نازل فرمائیں، یعنی جب لوگوں نے تمہارے اوپر یہ بہتان اٹھایا آخر تک، اور میرے رب نے میری بے گناہی ظاہر فرما دی۔ واللہ جس شخص پر میرے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی یعنی صفوان بن معطل، وہ ان باتوں کو سن کر اظہار تعجب کرتے تھے اور سبحان اللہ کہتے تھے اور کہتے تھے کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے تو کبھی کسی عورت کا سر بھی نہیں کھولا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد صفوان بن معطل اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 4141۔ ویوز آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں لگی ہوئی اس تہمت کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کہ کس منافق نے سب سے زیادہ یہ تہمت پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا؟ اس کا نام کمنٹس باکس میں ہمیں بھیجیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب